اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اللہ اللہ. سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی علم کے بغیر، جس کے پاس قرآن اور سنت کی گہرائی کا علم نہ ہو، اس علم کے بغیر صرف قرآن پر اور صرف حدیث پر چلنے کی بات کرے تو وہ کہاں تک صحیح ہے. اس سلسلے میں ہم اپنی بات نہ بتا کر اسلام کے اسکالرز کی بات، پرکھوں کی بات، بڑوں کی بات بتانا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث مضلۃ الا للفقہاء، کہ یاد رکھنا اگر حدیث کے علم کی گہرائی نہ ہو تو صرف حدیث کے الفاظ یہ تمہارے لیے گمراہی کا راستہ بن سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ کو بنیاد بنا کر عمل کرو گے، ہو سکتا ہے گمراہی میں پڑ جاؤ. الحدیث مضلۃ، حدیث گمراہ کرنے والی ہے. الا للفقہاء، سوائے اس سے بچیں گے گمراہی سے وہ لوگ جن کے اندر دین کی سمجھ ہے، فقاہت ہے، وہ اپنے وقت کے مجتہد ہیں یا پھر مجتہد کو ماننے والے ہیں. کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دین کا داعی دو باتوں میں سے کوئی ایک بات پر عمل کر رہا ہوگا. دین کا داعی یا تو مجتہد ہوگا یا پھر مقلد ہوگا، یعنی مجتہد کو فالو کر رہا ہوگا. تو حدیث، صرف حدیث ہو سکتا ہے آدمی کو گمراہی میں ڈال دے. اس بات کو نقل کرنے والے امام ابن ابی زید قیروانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں اور ان کے زمانے کے ایک بڑے مجتہد مانے جاتے ہیں، بلکہ دنیا نے ان کو مالک اصغر یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا پیروکار بتایا ہے اور ان کی جگہ لینے والا بتایا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اپنی کتاب الجامع کے اندر ایک اور چیز نقل کی. امام ابن وہب کہتے ہیں، کل صاحب حدیث لیس لہ امام فی الفقہ فہو ضال. امام ابن وہب کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو حدیث پہ چلنے کی بات کرتا ہے لیکن فقہ میں اس کا کوئی امام نہیں ہے، کل صاحب حدیث، ہر حدیث والا، حدیث پر چلنے کی بات کرنے والا، اگر اس کا کوئی امام نہیں ہے، اگر اس نے کسی کو اپنا امام اور رہبر نہیں بنایا ہے، اس کی تقلید نہیں کرتا ہے، فہو ضال، تو پھر ایسا شخص گمراہ ہے. اور انہوں نے پھر اپنے بارے میں بتایا، ولولا ان اللہ انقذنا بمالک واللیث لضللنا، کہ اگر اللہ نے مجھے نہ چنا ہوتا اور میری حفاظت نہ کی ہوتی مالک اور لیث وغیرہ کے ذریعے تو ہم گمراہ ہو گئے ہوتے. تو پتہ چلا کہ دین کے اندر، دین پر عمل کرنے کے لیے اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے بہت ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ آدمی اپنا امام کسی کو طے کر لے اور اس کی رہبری میں دین پر چلے. یہی وجہ ہے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدث، انہوں نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے الاخذ بالحدیث اولا من الاخذ بقول الشافعی و ابی حنیفہ، کہ کوئی آدمی زوردار انداز میں اگر یہ نعرے لگا رہا ہو کہ حدیث پر عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، حدیث پر عمل کرنا شافعی اور ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرنے سے بہتر ہے، تو انہوں نے فرمایا بالکل میں اس کو سلام کروں گا، لیکن کب؟ سنو. فرمایا انہوں نے، نعم، بات تو صحیح ہے، ھذا جید، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بشرط ان یکون قد قال بذلك الحدیث امام من نظراء هذا الامامین مثل مالک او الشافعی او سفیان او الاوزاعی. فرمایا جی ہاں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہ کے قول کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا بہتر تب ہے جب اس حدیث کا قائل، اس حدیث پر عمل کی بات کرنے والا کوئی ان جیسا بڑا امام ہو. مثال کے طور پہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا اسی طریقے سے لیث ہو، اوزاعی وغیرہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہو کہ وہ حدیث جس پر عمل کرنے کی بات تمہارے ذہن میں آ رہی ہے وہ حدیث ثابت ہو، علتوں سے پاک ہو. یہ ایک اصطلاحی الفاظ ہے کہ علتوں سے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی کا جو تمہیں نظر آ رہا تھا، جو حدیث کے بظاہر خلاف نظر آ رہا تھا،
کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے مسلک کے پیچھے بھی کوئی حدیث چھپی ہو، یہ بھی تمہیں دیکھنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے آخر میں فرمایا اما من اخذ بحدیث صحیح قد ترکبہ سائر ائمۃ الاجتہاد فلا، فرمایا اگر ایک آدمی حدیث پر عمل کرنے کی بات کر رہا ہے اور بالکل صحیح حدیث کو اس نے سلیکٹ کیا عمل کرنے کے لیے، لیکن اس صحیح حدیث کو مجتہد اماموں نے چھوڑ رکھا ہے، مجتہد اماموں نے اگر اسے چھوڑ رکھا ہے فلا، تو پھر اس کے لیے اس حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث پر عمل کرنے میں ہو سکتا ہے وہ گمراہی میں پڑ جائے۔ پھر مثال میں انہوں نے دی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، شرابی اگر شراب پیے اور اس نے چوتھی بار بھی شراب پی لی تو اب اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث پر کسی بھی امام اور مجتہد کا عمل نہیں ہے۔ تو اگر ایک آدمی مجتہدوں سے ہٹ کر خود بھی مجتہد نہیں ہے اور مجتہدین کو فالو بھی نہیں کرتا، یعنی اسلام کے جانکار، فنکار اور ماہر کی رہبری میں بھی نہیں چلتا، خود صرف حدیث پہ چلنے کی بات کرتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے دین پہ چلنے کی بات کرتا ہے، تو ایسا شخص کھڈے میں جائے گا اور گمراہی میں جائے گا۔ یہ اسلاف کی باتیں ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ امید ہے باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہماری ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی دین پر اپنی تحقیق سے عمل کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ دین کے جانکار، فنکار اور بڑے بڑے جو امام گزرے ہیں ان کی تحقیق کی روشنی میں عمل کرے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔